عمر مبارک کے 63ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی سے ارشاد ہو گیا کہ پیغام انسانیت مکمل، اب آپ کی واپسی کا سفر ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں الوداعی جھلک تھی۔ 11 ہجری ماہ سفر میں آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، دعا کی اور ارشاد فرمایا، ہم بھی جلد ہی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ قبرستان سے واپسی پر سر میں ہلکا ہلکا درد شروع ہوا۔ مرض کی شدت بڑھنے پر ازواج مطہرات کو جمع کیا، دریافت کیا بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزار لوں۔ اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے۔ سیدنا علی فضل بن عباس نے سہارا دیا۔ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو گھبرا گئے۔ مسجد نبوی میں شور بڑھنے لگا۔ فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی بہایا گیا، تب سہارا لے کر منبر پر تشریف لائے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ فرمایا، تمہیں شاید میری موت کا خوف ہے۔ اے لوگو، تم سے میری ملاقات دنیا میں نہیں، حوض کوثر ہے۔ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ آگاہ رہو، میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، اس نے وہ اختیار کر لیا جو خدا کی بارگاہ میں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے بچے آپ پر قربان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے حضرت ابو بکر کو مقرر فرما دیا۔ فرمایا، میں نے سب کے بدلے چکا دیے ہیں، ابو بکر کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ فرمایا، اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا، پھر آپ کو سہارا دے کر گھر لے جائے گی۔ 12 ربیع الاول سوموار کے روز نماز فجر کے وقت پردہ اٹھا کر صحابہ کو دیکھا، چہرے پر بشاشت آ گئی۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو اشارے سے منع کیا اور پردہ چھوڑ دیا۔ مزاج اقدس کچھ بہتر ہوئے تو مسواک فرمائی۔ دن چڑھا تو سیدہ فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا۔ پر پہلے وہ زار و قطار سے رونے لگی، پھر کچھ ارشاد فرمایا اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وصال کے بعد میں نے پوچھا، وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئیں پھر مطمئن ہو گئیں؟ سیدہ نے کہا، پہلی بار آپ نے ارشاد فرمایا میں آج کوچ کرنے والا ہوں، اور دوسری بار کہا تم خاندان میں سے سب سے پہلے مجھے آ ملو گی۔ پھر سب کو بھیج دیا اور سیدہ عائشہ سے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور فرمایا، یا اللہ، مجھے آپ کی اعلیٰ رفاقت پسند ہے۔ جبرائیل حاضر ہوئے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت آنا چاہتا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے۔ کبھی اس نے کسی سے اجازت نہ مانگی، فرمایا، آنے دو۔ ملک الموت اندر آئے، کہا، اللہ نے آپ کی خواہش معلوم کرنے بھیجا ہے، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے ہاں جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اللہ میرا عمدہ رفیق ہے۔ ملک الموت سرہانے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو جا، راضی پروردگار کی طرف۔ سوموار کا دن تھا، چاشت کا وقت، 12 ربیع الاول۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، آپ کا ہاتھ نیچے آنے لگا، سر مبارک بھاری ہونے لگا، میں سمجھ گئی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ میں فوراً مسجد کی طرف گئی اور دروازہ کھول کر پکارا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں نالوں سے گونجنے لگی، صحابہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سیدنا عمر نے تلوار نکال لی، کہا، جس نے ایسی بات کی میں سر قلم کر دوں گا۔
سیدنا ابو بکر صدیق حجرہ میں داخل ہوئے، سینہ مبارک پر سر رکھا، کہا ہائے میرے دوست، ہائے میرے محبوب، ہائے میرے نبی، پھر آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ حضرت علی، فضل بن عباس، قاسم بن عباس نے جسد اطہر کو غسل دیا، کائنات کی عظیم ترین ہستی کو لحد میں اتارا، محبکم محبوب پہ سپرد کر دیا۔ سیدنا علی نے فرمایا آپ کا جسم خوشبودار، نورانی اور پاک صاف تھا۔ تدفین کے بعد سیدہ فاطمہ نے سوال کیا، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی جائے؟ پھر فرمایا ہائے میرے ابا جان، جنت الفردوس میں اپنے مقام پر پہنچ گئے۔